بالعالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. اما بعد، گزشتہ ہفتہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ شیعہ سے جو فرقے نکلے ہیں یا وہ لوگ کہ جو اہل بیت کی حکومت کے دعوے دار تھے یا حامی تھے، تو کس طرح وہ آگے فرقوں میں تقسیم ہوئے اور ان میں پھر مختلف فرقوں کے کیا کیا عقائد ہیں اور سیاسی کردار کیا انہوں نے ادا کیا تاریخ میں. تو ایک تو میں نے یہ بتلایا تھا گزشتہ ہفتہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو رد عمل ہوا اور جو کیفیت بعض لوگوں کی ہوئی کہ انہیں ندامت شرمندگی ہوئی کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہم حضرت حسین کی مدد نہیں کر سکے. تو ایک تحریک توابین کی اٹھی، اس کا میں نے ذکر کیا تھا. اور پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے حضرت حسین کی شہادت سے سیاسی فائدے اٹھائے، ان میں مختار ثقفی کا میں نے ذکر کیا تھا. اور مختار ثقفی کی حضرت حسین کی اولاد یا اہل بیت کہ کسی بڑے لیڈر نے باقاعدہ کو سرپرستی نہیں کی، خصوصاً علی بن حسین امام زین العابدین نے تو انکار کر دیا اس کی سرپرستی کرنے سے، اور اس نے محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو صاحبزادے تھے حضرت فاطمہ کے علاوہ دوسری بیویوں سے، تو انہوں نے سیاسی ایک مجبوری کے تحت تھوڑی سی حمایت کرنے کی کوشش کی. حمایت تو انہوں نے نہیں کی، لیکن اس طرح اس نے پراپوگنڈا کیا کہ گویا کہ انہوں نے حمایت کی ہے، اور جعلی خط ان کا مختار ثقفی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اس کی حمایت کی جائے، لوگوں کو کہا گیا کہ اس کی مدد کرے، حالانکہ انہوں نے وہ خط نہیں لکھا تھا، بعد میں وہ ظاہر ہو گیا. اور پھر یہ تحریک جو آگے بڑھی جس میں صرف مقصد یہ تھا کہ بنو امیہ کے مقابلے میں بنو ہاشم کی حکومت قائم ہو یا حضرت علی کی اولاد کی حکومت قائم ہو، صرف یہ ایک سیاسی جو اس وقت سوچ تھی کچھ لوگوں کی. تو یہ مومنٹ جو آگے بڑھی، اس کا میں نے بتایا کہ محمد بن حنفیہ نے اس کی سرپرستی کی، پھر ان کے بیٹے آگے آئے ابو عبداللہ ہاشم، اور ان سے آگے یہ تحریک منتقل ہو گئی حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد میں، اور محمد بن علی اس کے امام بنے، اور پھر ان کے بیٹے آگے ابراہیم، اور ابراہیم جب قتل کیے گئے تو پھر ابو عبداللہ صفا بھائی ابراہیم کے وہ امام بنے، اور ابو عبداللہ صفا کے دور میں بنو امیہ کی حکومت ختم کر کے عباسیوں کی حکومت قائم کر دی گئی. تو یہ مومنٹ جو اٹھی تھی کہ حضرت علی کی اولاد کو اقتدار دلوانے کے لیے، تو یہاں بھی جب کامیابی ہوئی تو اقتدار عباسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، یعنی حضرت عباس کی اولاد میں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ان کی اولاد میں چلا گیا، حضرت علی کی اولاد کی بجائے ان کی اولاد میں اقتدار چلا گیا. تو اس دوران حضرت علی کی اولاد میں کسی نے کوئی بڑی جدوجہد نہیں کی اقتدار کے لیے. ان میں صرف میں نے ذکر کیا کہ زید بن علی اٹھے کوفہ میں، لیکن انہیں کامیابی نہیں ہوئی. ان کے ساتھ وہی ہوا جو حضرت حسین کے ساتھ ہوا تھا. جو لوگ ان کے ساتھ تھے عین وقت میں جب جنگ شروع ہونے لگی تو ان کا ساتھ چھوڑ گئے وہ بہت سارے لوگ جو شیعہ نے علی ہونے کے دعوے دار تھے. اور پھر حضرت علی کی اولاد میں جو اٹھے ہیں وہ حضرت حسن کے اولاد میں، حضرت حسین کی نے حضرت حسن کی اولاد میں سے اٹھے محمد بن نفس زکیہ اور ان کے بھائی ابراہیم. محمد بن نفس زکیہ حکومت کے خلاف اٹھے مدینہ میں، اور ان کے بھائی عراق میں، اور یہ منصور کے دور میں عباسی دور جو کی ابتدا جو تھی تو اس کے دور میں یہ اٹھے ہیں. اور
اس کے بعد میں نے بتایا کہ مامون عباسی حکمران جو ہے اس نے خود اپنے طور پہ علی الرضا کو ولی عہد بنایا، جو حضرت علی کی اولاد میں سے تھے، اثنا عشری شیعوں کے 12 اماموں میں سے ہیں وہ، لیکن عباسی جو شہزادے تھے اور عباسی جو باقی لیڈرشپ تھی انہوں نے قبول نہیں کیا، اور وہ فیصلہ بھی اسے واپس لینا پڑا۔ تو اس طرح اثنا عشری شیعہ جو ہیں ان کے جو امام ہیں 12ویں تک، جو 12ویں کو غائب انہوں نے قرار دیا، تو ان لوگوں نے تو باقاعدہ حکومت حاصل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی عملی جدوجہد نہیں کی، حکومت کے خلاف نہیں اٹھے۔ جب سے حضرت حسن دستبردار ہوئے تو آگے پھر حضرت حسین کی شہادت کے بعد ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ البتہ لوگ تحریکیں چلاتے رہے ان کے نام پہ کہ ان کو حکومت ملنی چاہیے، اور اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے، لیکن اس جدوجہد کا بھی نتیجہ جو نکلا کہ حکومت عباسیوں کی قائم ہوگی۔ تو لیکن ایک دوسری شاخ جو نکلی امام جعفر صادق کی اولاد میں سے، اسی گروہ سے جن کا دعویٰ یہی تھا کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تحریک انہوں نے چلائی، وہ ہیں اسماعیلی جنہیں کہا جاتا ہے۔ اور یہ سارے شیعہ جو ہیں امام جعفر صادق تک تو اکٹھے ہیں۔ امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل تھے، جن کو انہوں نے اپنے بعد بنایا تھا امام کہ میرے بعد یہ ہوں گے، اور وہ فوت ہو گئے باپ کی زندگی میں۔ تو ان کی وفات کے بعد پھر انہوں نے اپنے دوسرے چھوٹے بیٹے کو بنا دیا، موسیٰ کاظم کو۔ تو اسماعیل کے بیٹے محمد تھے، امام جعفر صادق کے پوتے، انہوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا، اور انہوں نے کہا جی میرے باپ کو امام ہونا چاہیے تھا، میرا باپ امام ہے اور باپ کے بعد میں ہوں۔ تو انہوں نے الگ اپنا سلسلہ شروع کر دیا، اور بہت سارے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا کہ امامت کے حقدار یہ ہیں کیونکہ ان کا باپ امام ہے، اور اب بڑا بیٹا اسماعیل کے بڑے بیٹے یہ ہیں محمد۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک الگ گروپ اپنا بنایا اور حکومت کے لیے کوششیں شروع کر دیں کہ ہم حکومت کے حقدار ہیں، اور کوششیں شروع کر دیں، لیکن یہ کوششیں ساری خفیہ طریقے سے ہوتی رہیں، انڈر گراؤنڈ سارا کچھ ہوتا رہا۔ تو طویل عرصے تک یہ تحریک انڈر گراؤنڈ رہی، بالکل کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ محمد کے بعد ان کے بیٹوں میں کون امام ہے، سارے خفیہ تھے، ظاہر نہیں ہوئے۔ تو یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں سے آگے بہت سارے نکلے ہیں جن کا میں الگ الگ پھر ذکر کروں گا۔ تو وہ گویا کہ ان کی اسماعیلی شیعوں کی ساری شاخیں ہیں یہ۔ تو اسماعیلی کیسے بنے، نسبت ان کی کس کی طرف ہے؟ اسماعیل بن جعفر صادق کی طرف، جو جعفر صادق کے بیٹے ہیں اسماعیل، ان کی طرف ان کی نسبت ہے۔ تو انہوں نے حکومت کے لیے باقاعدہ جدوجہد شروع کی، اور ان کا ایک دور ہے جس میں ان کے ائمہ یعنی لیڈر جو تھے سیاسی وہ چھپے رہے ہیں، ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ 143 سے لے کر 266 تک ہجری تک۔ تو 266 میں پہلی دفعہ اسماعیلی یہ جو گروہ ہے انہوں نے یمن میں اپنی حکومت قائم کی، یعنی اندر اندر خفیہ تحریک چلائی، اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے حکومت پہ وہاں قبضہ کر دیا۔ اور یہ پہلا وہ دور تھا کہ جب ان کے امام جنہیں یہ سمجھتے تھے وہ سامنے آئے لوگوں کے اعلانیہ، عبید اللہ مہدی کے نام سے۔ اب اس میں بھی شک کیا جاتا ہے کہ آیا عبید اللہ مہدی واقعتاً محمد بن اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ دور پچھلا جو گزرا وہ تو خفیہ دور تھا، کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں کہ کون لیڈر ہے کون۔ تو آگے اچانک آ کے عبید اللہ مہدی نے جب دعویٰ کیا تو کوئی تصدیق نہیں کر سکا کہ یہ وہی ہیں یا نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض کے پیروکاروں کو بھی شک ہو گیا۔ تو انہوں نے پہلے یمن میں حکومت قائم کی، اور اس کے بعد پھر 297 میں قیروان میں موجودہ تیونس جو ہے یہاں انہوں نے حکومت قائم کی،
اور یہ حکومت آگے پھر چلی، اور یہ وہ حکومت ہے جسے تاریخ میں فاطمی حکومت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو فاطمی نام انہوں نے کیوں رکھا کہ گویا کہ حضرت علی کی فاطمی اولاد، حضرت فاطمہ میں سے جو اولاد ہے، یہ چونکہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضرت علی کی فاطمی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے انہوں نے جو حکومت قائم کی اس کا نام بھی فاطمی حکومت رکھا۔ تو پہلے یہ حکومت یمن میں قائم ہوئی، پھر ان کی حکومت شمالی افریقہ کے آج جو تیونس، الجزائر، یہ ممالک یہاں قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے مصر پہ بھی قبضہ کر لیا، مصر میں بھی ان کی حکومت آ گئی، اور پھر مضبوط ترین حکومت جو مصر میں رہی ہے ان کی فاطمیوں کی، پھر شام بھی ان کے پاس آ گیا، حجاز پہ بھی ان کی حکومت قائم ہو گئی، یمن، حجاز، مصر، شام، شمالی افریقہ، ان تمام علاقوں پہ ان کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ اس وقت کی مضبوط ترین حکومت تھی، اس لیے کہ عباسی حکومت زوال کا شکار ہو چکی تھی، عباسی اب کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، اور ملک خلافت کے کئی حصوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، لیکن باقی جو خود مختار حکومتیں تھیں بعض علاقوں میں، وہ خلیفہ عباسی ہی کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے، جمعے میں عباسی خلیفہ کا نام لیتے تھے، یعنی اپنے آپ کو اسی سے منسلک کرتے تھے، مانتے تھے خلیفہ عباسی کو۔ لیکن فاطمی حکومت جو ہے، انہوں نے عباسی خلیفہ کو نہیں مانا، اور انہوں نے خود خلافت کا اعلان کیا، اس لیے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم حقدار ہیں، حضرت علی کی اولاد ہیں، خلافت ہمیں ملنی چاہیے، تو انہوں نے اپنی خلافت کا باقاعدہ اعلان کیا، تو اس لحاظ سے یہ خلیفہ کہلوائے، اور اسی طرح کے القاب اختیار کیے جس طرح کے القاب عباسی اختیار کرتے تھے، مستنصر باللہ، معوذ باللہ، اس طرح کے آپ کو نام نظر آئیں گے سارے، باللہ مختلف، تو اسی طرح کے القاب فاطمیوں نے بھی اختیار کیے، اور انہوں نے تقریباً 350 سال تک مصر میں حکومت کی۔ موجودہ جو قاہرہ کا شہر ہے یہ بھی انہوں نے ہی آباد کیا، فاطمیوں نے، اور جامع ازہر جو عالم اسلام کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، بلکہ سب سے پہلی تو جامع زیتونیہ ہے تیونس کے اندر، لیکن دوسرے نمبر کی یونیورسٹی جو عالم اسلام کی ہے، جامع ازہر، یہ بھی فاطمیوں نے بنائی۔ تو یہ مضبوط ترین حکومت تھی، یہ خود لوگ شیعہ تھے، لیکن انہوں نے عام عوام کو شیعہ بنانے کی کوشش نہیں کی، جس طرح کہ اور کئی جگہوں پہ ہوا کہ جہاں شیعوں کی حکومت آئی انہوں نے عوام کو بھی کوشش کی زبردستی شیعہ بنائیں، تو فاطمیوں نے یہ کوشش نہیں کی، انہوں نے پورے مصر یا تیونس جہاں ان کی حکومتیں نہیں ہیں کسی کو شیعہ نہیں بنایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ 350 سال تک اس پورے علاقے میں ان کی حکومت کرنے کے بعد اس پورے علاقے میں کوئی شیعہ نہیں ہے، آج بھی مصر میں کوئی شیعہ نہیں، تیونس، الجزائر، یہ سارے علاقے جو ہیں یہاں بالکل شیعہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اس طرح اپنے شیعہ مذہب کو پھیلانے کی کوشش نہیں کی، اور دوسرا انہوں نے یہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ سامنے آئے، اور انہوں نے کوئی مذہبی زیادہ اس طرح کی چیزیں نہیں پھیلائیں، یا کوئی خاص مذہبی شکل زیادہ اختیار نہیں کی۔ تو ان میں سے پھر ایک حکمران آیا مستنصر باللہ، تو مستنصر باللہ 487 ہجری میں آیا، تو یہ جو ہے یہاں پہنچ کر آگے یہ فاطمی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ مستنصر باللہ کا بیٹا تھا نزار، اس نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا ہوا تھا، لیکن جب مستنصر فوت ہوا تو اس کا ایک وزیر تھا جس نے مستنصر کو ولی عہد کو حکمران نہیں بننے دیا، کیوں کہ ایک دوسرا اس کا بیٹا تھا مستعلی جس کا نام تھا، وہ اس وزیر کا بھانجا تھا، تو اس نے وہ وزیر اتنا پاورفل تھا کہ اس نے نزار کو گرفتار کر لیا جو ولی عہد تھا، اسے خلیفہ نہیں بننے دیا، اور اپنے بھانجے کو جو نزار کا چھوٹا بھائی تھا اس کو خلیفہ بنایا، مستعلی کو۔ تو اس طرح مصر میں پھر مستنصر کی اولاد میں سے مستعلی گروپ جو ہے اس کی حکومت چلی آگے، 350 سال تک جو حکومت رہی مستعلی گروپ کی حکومت رہی فاطمیوں میں سے، اور نزار کو کہا تو یہ جاتا ہے کہ اس نے جیل میں ڈالا اور وہیں مار دیا،
آگے کو دیوار اس طرح بنا دی جیل میں ہی کہ نہ کھانا نہ پینا، اسی طرح اس کو جیل میں ہی موت آ گئی۔ لیکن نزار کے جو حامی تھے کچھ، انہوں نے نزار کے آگے بیٹے کو کسی طرح اغوا کیا کہ اب انہیں ضرورت تھی کیسے فاطمی بچے کی کہ جس کے نام سے حکومت قائم کر سکیں کہیں، تو وہ اسے اغوا کر کے لے گئے ایران میں، اور اس کے نام کی آگے تحریک چلائی کہ اس کے نام کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ فاطمیوں میں سے نزاری فرقہ وجود میں آیا، نزار کے نام سے، جو مستنصر کا بیٹا تھا۔ تو یہ جو نزاری فرقہ یہاں قائم ہوا فاطمیوں کا، اس نزاری فرقے سے آگے حسن بن صبا کی حکومت قائم ہوئی، حشاشین جنہیں کہا جاتا ہے، اور اسی نزاری فرقے سے آغا خانی جو ہیں بعد میں وہ بھی نکلے، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے پھر تفصیل سے۔ تو یہ گویا کہ فاطمی دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک مستعلی جنہوں نے مصر میں حکومت کی، اور ایک نزاری جن سے آگے دوسرے فرقے نکلے۔ تو یہ تو صرف ایک سیاسی گروہ تھا جس نے حکومت کی، اور کوئی خاص مذہبی عقائد ان کے نہیں بنے۔ دوسرا ایک گروہ جو اٹھا اسی نام سے کہ اہل بیت کی حکومت، یہ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ جو بتا رہا ہوں یہ اس لیے، بنیاد اس کی کیا ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ حضرت حسین کی شہادت سے کس طرح سیاسی فائدے اٹھائے گئے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے سیاسی فائدے اٹھائے گئے اور بنو امیہ نے اپنی حکومت قائم کی، حضرت حسین کی حضرت عثمان کی مظلومیت بیان کر کے اور حضرت عثمان کا مظلومانہ قتل جو ہے اس کو سامنے رکھ کر بنو امیہ نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ تو اسی طرح حضرت حسین کی شہادت جو ہے اس کو بیان کر کے اور حضرت حسین کی مظلومیت اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا ان کے خاندان کے ساتھ، اور پیچھے لے جایا گیا کہ حضرت علی بھی مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ بھی ظلم ہوا، اور پھر حضرت حسن اور حسین گویا کہ اولاد علی پہ ظلم ہوتا آ رہا ہے، اور خاص طور پہ حضرت حسین کی شہادت کو جس خاص انداز سے بیان کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے اس سے پھر جذبات بڑھکائے جاتے ہیں اور نفسیاتی اثر جو لوگوں پہ ہوتا ہے، یہ ہتھیار ایک سامنے رکھا گیا، اور اس کو سامنے رکھ کر یہ ساری مظلومیت بیان کر کے لوگوں نے سیاسی مقاصد اپنے حاصل کیے، اس کے لیے پارٹیاں بنائیں، اور وہ پارٹیاں عجیب و غریب قسم کے عقائد رکھنے والی ہیں۔ ابھی آگے جو میں بیان کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے سن کر کہ یہ سیاسی نعرہ لگا کر اہل بیت کی محبت، اہل بیت کے لیے اقتدار، اہل بیت کے اقتدار کے لیے تحریک چل رہی ہے، جی اہل بیت کو حکومت ملنی چاہیے، اور کسی ایک اہل بیت کے آدمی کو پکڑ کے آگے کر دیا کہ ہم ان کی حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یا یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں، امام کا مطلب ہے سیاسی لیڈر، تو امام جو ہیں وہ تو مستور ہیں، چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آ سکتے، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں امام کون ہے، دیکھا ہی نہیں کسی نے، اور امام کسی کا نام لے کر آگے اپنی حکومتیں ان لوگوں نے قائم کر لیں اور باقاعدہ ایک فرقے بنا لیے۔ ان میں ایک عجیب و غریب فرقہ اور بدترین قسم کے لوگ اور انتہائی سفاک اور ظالم جو تاریخ میں گزرے ہیں وہ ہیں قرامطہ، اور یہ بھی تحریک جو اٹھی اس کا بھی نعرہ یہ تھا کہ اہل بیت کو اقتدار ملنا چاہیے، اہل بیت کے اقتدار کے لیے تحریک چلائی انہوں نے۔ تو قرامطہ انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حمدان بن اشعث سے ایک شخص تھا، تو جس کا لقب پڑا تھا قرمت۔ قرمت کا معنی ہے کہ پست قد والا آدمی، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں، چھوٹا سا قد۔ تو یہ خوزستان کا رہنے والا تھا، ایران کا، اور پھر یہ کوفہ آیا۔ تو اس نے ایک خفیہ تنظیم بنائی جو فوجی تنظیم جس کی طرح تھی، اور انتہائی خفیہ، اور ظاہری نعرہ جو لگایا وہ یہ تھا کہ اہل بیت کی حمایت اور اہل بیت کے لیے حکومت قائم کی جائے، اور یہ جو ہے یہ اسماعیلی گروہ سے تعلق تھا، اس نے محمد بن اسماعیل سے اپنے آپ کو جوڑا،
امام جعفر صادق کے بیٹے اسماعیل جو ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل سے آپ نے آپ کو جوڑا، اور یہ کہا کہ ہم ان سے ان کی حکومت چاہتے ہیں، ان کی اولاد کی۔ یہ تو تھا ظاہری نعرہ، لیکن اس ظاہری نعرہ کے پیچھے اور کیا کیا تھا اور کس طرح کے عقائد ان کے اور جو کچھ انہوں نے کیا، وہ آپ آگے حیران ہو جائیں گے سن کر۔ تو یہ لوگ جو ہیں سب سے پہلے ان کو جو تھوڑا اقتدار حاصل ہوا وہ ایران کے اندر ایک شخص عبداللہ بن میمون ان کا ایک لیڈر تھا، وہ اٹھا، اس نے ان اسماعیلی افکار اپنے جو تھے، یہ اسماعیلی کہتے تھے، اپنے اسماعیلی افکار کو پھیلانا شروع کیا 260 میں۔ پھر اس کے بعد عراق میں ایک شخص ان کا لیڈر اٹھا، فرج بن عثمان ذکر وے کے نام سے جو مشہور ہے، تو وہ خفیہ دعوت یہ پھیلانے لگا اس علاقے میں کہ محمد بن اسماعیل کی اولاد کی حکومت ہونی چاہیے۔ پھر 278 میں ہمدان جو تھا، جو بانی ہے اس فرقے کا، وہ باقاعدہ اعلانیہ اس نے دعوت شروع کی، جو خفیہ تھی اس کو اعلانیہ باقاعدہ بنا دیا، اور اس نے ایک گھر بنایا جس کا نام دارالحجرہ رکھا کوفہ کے اندر، اور 50 نمازیں اس نے کہا پڑھیں روزانہ، 5 کی بجائے 50 نمازیں ہونی چاہیے، تو 50 نمازیں پڑھانی شروع کی۔ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے اور ہر وقت ان سے رابطہ رہے۔ اور ذکر وے جو ہے، جو ان کا ایک لیڈر تھا، وہ چھپ گیا، 20 سال چھپا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے ظاہر ہو کر اپنی دعوت شروع کی۔ اور اس کا ذکر وے کا ایک شاگرد جو اس کا قائم مقام بنا وہ ہے احمد بن قاسم۔ تو یہ احمد بن قاسم جو ہے، اس نے حاجیوں کے قافلوں پہ کئی دفعہ حملہ کیا، یعنی تجارتی قافلے لوٹنے، حاجیوں کے قافلے لوٹنے، اور ان کا جو مرکز پھر جو قائم ہوا سب سے پہلے، اور جس شخص نے سیاسی قوت حاصل کی، تو مرکز ان کا بحرین تھا، لیکن بحرین سے مراد یہ بحرین نہیں صرف سعودیہ کا علاقہ احسا جو ہے وہ، اور آگے کوفہ بصرہ تک کا سارا علاقہ، عمان وغیرہ، مسقط، اس سارے علاقے کو بحرین کہا جاتا تھا اس وقت، یہ بھی شامل تھا بحرین اس میں، اور آگے سارا علاقہ مشرقی سعودیہ کا، یہ پوری پٹی آگے کوفہ بصرہ تک کی بحرین کہلاتی تھی۔ تو سب سے پہلے جس شخص کو سیاسی قوت حاصل ہوئی وہ حسن بن بہرام، جسے ابو سعید جنابی کے نام سے یہ پکارتے تھے۔ تو یہ 283 ہجری میں اس نے کوشش کی اقتدار حاصل کرنے کی، بصرہ پہ اس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس سے شکست ہوئی، وہاں قبضہ نہیں کر سکا۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا سلیمان بن حسن بن بہرام اٹھا، وہ جس کو یہ ابو طاہر کے نام سے پکارتے ہیں، تو اس نے اس پورے علاقے پہ قبضہ کر دیا، بحرین کا علاقہ جو کہلاتا تھا، اور 30 سال اس کی یہاں حکومت رہی۔ تو یہ کرامتہ کی جو حکومت ہے، باقاعدہ سیاسی حکومت جو قائم ہوئی، تو اس کا یہ بانی سمجھا جاتا ہے۔ اسی نے باقاعدہ اس کا سیاسی دستور بنایا اور سوشل پورا سسٹم بنایا، اور مذہبی ان کے عقائد وہ سارے بنائے، اور یہ اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ عباسی حکومت جو بغداد میں تھی وہ اس کو بتا دیتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اتنی طاقتور حکومت یہ بن گئی ان کی اس پورے علاقے میں۔ اور انہوں نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور پہلے تو یہ کہ حاجی جب آ رہے ہوتے جا رہے ہوتے ان پہ حملے کرتے اور ان کو لوٹ لیتے، اور ایک دفعہ انہوں نے مقتدر باللہ کے زمانے میں پورے کوفہ پہ قبضہ کیا، اور 6 دن تک پورے کوفہ کو لوٹتے رہے۔ پھر 319 ہجری میں انہوں نے مکہ پہ حملہ کیا حج کے موسم میں، تو جتنے حاجی تھے سب کو قتل کر دیا، کعبہ کا غلاف اتار دیا، کعبہ کا دروازہ توڑ کے نکال لیا، حجر اسود نکال لائے، اور حجر اسود پھر 20 سال تک ان کے پاس رہا، 339 ہجری تک، یعنی پورے جتنے حاجی تھے سب کو قتل کر دیا،
حجر اسود نکالا، کعبے کے دروازہ توڑ کے نکال لائے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت نعرہ لگایا یہ سارا کام کرتے ہوئے کہ آج ابابیل کہاں ہیں، یعنی ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آج کدھر ہیں ابابیل، نہیں آ رہے کہیں کعبہ کو بچانے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک شخص میزاب جو پر نالا ہے کعبے کا، حتیم کے اندر جو گرتا ہے، اس کو اتارنے کے لیے چڑھا تو وہ گرا اور مر گیا۔ تو پھر یہ تھوڑے ڈر گئے، آگے مزید کعبہ کو نہیں گرایا، ورنہ یہ سارے کعبہ کو گرانا چاہتے تھے۔ اور پھر ایک اگلے سال پھر انہوں نے حملہ کیا حاجیوں پہ، تو 2 دفعہ حج کے موسم میں حاجیوں پہ حملہ کر کے پورے حاجیوں کو انہوں نے قتل کر دیا، اور حجر اسود اور دروازہ تو نکال کے لے آئے تھے، وہ تو 20 سال ان کے پاس رہا۔ پھر یہ سلیمان جو ہے اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی عاصم، حسن العاصم جو تھا، وہ خلیفہ بنا، تو وہ بھی کافی طاقتور ہوا، اتنا طاقتور کہ اس نے پھر دمشق پر حملہ کر دیا جہاں فاطمی حکومت تھی، تو وہاں اس کی فاطمیوں کے ساتھ جنگ ہوئی، لیکن پھر اسے شکست ہوئی، وہاں یہ قبضہ نہ کر سکا، اور واپس پھر اپنے اسی مرکز میں احسا میں، جو سعودیہ کا مشرقی علاقہ ہے، یہاں یہ آ گیا۔ اور پھر ان میں باہمی اختلاف شروع ہو گئے، یہ حسن عاصم کے بارے میں شک ہوا، بعض کرامتہ جو ہیں انہیں کہ یہ عباسیوں کی حکومت کی دعوت دے رہا ہے، اس میں آپس میں ان کا اختلاف ہوا اور ان کی حکومت پھر ختم ہو گئی۔ لیکن یہ ایک تو یہ کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جس نے بدترین مظالم کیے تاریخ میں، اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ پورے حاجیوں کو قتل کرنا، کعبہ کی بے حرمتی، حجر اسود اکھاڑا اور بیت اللہ کو اکھاڑا اور کعبہ گرانا چاہتے تھے۔ ایک تو یہ سیاسی مظالم ان کے، دوسرا پھر یہ کہ عقائد ان کے جو بن گئے، عجیب و غریب فلسفے انہوں نے جو بنائے اور اپنا مذہب جو بنایا، تو تاریخ میں شاید ان سے بدترین قسم کے کوئی لوگ نہیں آئے، خواہ ہندو ہوں یا عیسائی ہوں، اس قسم کے لوگ تاریخ میں نہیں آئے۔ تو پہلے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تقسیم کیا مختلف گروہوں میں، عجیب و غریب فلسفے، کہ یہ جو جن کی عمر 15 سے 30 سال ہوتی انہیں یہ اخوان الابرار کہتے تھے، اخوان الابرار رحماء، جس طرح آج آپ دیکھتے ہیں نا بعض جماعتیں کو خاص اصطلاحیں رکھ لیتی ہیں مختلف، تو اس طرح ان کی یہ اصطلاحیں تھیں کہ مثلا 15 سے جو 30 سال کی عمر کے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں اخوان الابرار رحماء۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا پہلا درجہ ہوتا تھا کہ کوئی ان میں آنا چاہے یا تربیت کرتے تو ان کا یہ نام رکھتے۔ دوسرے جو ہے انہیں اخوان الفضلاء کا نام دیتے، یہ وہ لوگ ہوتے تھے جن کی عمریں 30 سے 40 سال تک ہوتی، اور جو اس سے اوپر ہیں 40 سے 50 سال والے ان کو ناموس الہی کا نام یہ دیتے، اور یہ امر و نہی کا حق رکھتے تھے، کسی کو روکنا، کہنا کہ کام یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ فیصلہ کر۔ چوتھا طبقہ جس کو مریدین یہ کہتے تھے، مرید ہیں یا معلم کہتے یا مقرب بھی کہتے کہ اللہ کے مقرب ہیں یہ، اور یہ 50 سال کے اوپر جو ہوتے تھے، اور ان کا اصل مرتبہ ہوتا تھا ان کے اندر، اور یہ کہتے تھے ان کے پاس کشف ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ سارا کچھ انہیں نظر آ جاتا ہے، اور یہ قیامت کے احوال بھی دنیا میں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، اٹھایا کیسے جائے گا مرنے کے بعد، حساب کیسے ہوگا، سارا کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں کشف کے ذریعے کہ ان میں یہ طاقت آ جاتی ہے۔ اور انہوں نے اس کے علاوہ جو بد اخلاقی کا پورا نظام قائم کیا، بے حیائی کا اور بدکاری کا، وہ تاریخ میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ سوشلسٹ تو بعد میں آئے نا، اور سوشلسٹوں نے تو صرف یہ کہا جی یا کمیونزم سوشلزم میں کہ دولت مشترکہ ہے سب کی، کسی کا مال نہیں ہے، سب ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ مال سب کا ہے، بلکہ انہوں نے کہا جی عورتیں بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے، سب مالک ہیں ان کے۔ تو مال تو ایک انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ کوئی شخص انفرادی ملکیت نہیں ہے اس کی، مال مشترکہ ہے سب کا، جو کچھ ہے سب عوام کا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی سب کی مشترکہ ہیں، کوئی کسی کی بیوی نہیں ہے، جو ایک کی بیوی ہے سب کی بیوی ہے، جو چاہے اسے اپنے پاس رکھیں۔
اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی بیوی اس کی کو دوسرا لے جانا چاہتا ہے تو وہ روکے کہ میری بیوی ہے نہیں، جو اسے چاہے اپنے پاس رکھے لے جائے۔ اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا جی اس سے محبت اور تعلق جو ہے وہ زیادہ لوگوں میں بڑھتا ہے۔ اور یہاں تک تاریخ میں آیا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جس طرح بکریوں کا باڑا ہوتا ہے نا، اسی طرح باڑے بنائے ہوتے تھے عورتوں کے، کہ عورتیں ساری مشترکہ بیٹھی ہیں، جو آئے جس کو چاہے پکڑ کے لے جانا چاہے لے جائے، تو واپس اسی باڑے میں آ کر چھوڑ جائے۔ تو اس کے علاوہ اسلامی احکام جو ہیں سب انہوں نے کینسل کر دیے، نماز، روزہ، سارے فرائض، انہوں نے کہا کہ یہ سب کینسل ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور ان کے بنیادی جو طریقہ تھا وہ ایک تشدد، سختی، قتل لوگوں کو کرنا، اور اتنا زیادہ یہ ٹیکس لگاتے تھے لوگوں پہ کہ پوری آمدنی گویا کہ آدمی کو اسی میں چلی جاتی تھی، مشکل سے کچھ بچ سکتا تھا کسی کے پاس۔ اسی طرح انہوں نے جنت دوزخ کا انکار کیا کہ کوئی جنت دوزخ نہیں، یہ دنیا ہی میں سزا ملتی ہے برائیوں کی۔ اور برائیوں کی سزا کیا ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ نماز، روزہ اور یہ جو ہے نا یہ سزا ہے، تو جو برے لوگ پہلے جنم میں رہے ہیں انہیں یہ سزا مل رہی ہے کہ انہیں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہ ساری سزائیں ہیں۔ اور کوشش ان کی یہ ہوتی تھی، طریقہ واردات، کہ یہ اپنے خیالات، اعتقاد جو ہیں ان کو بالکل ان پڑھ قسم کی جو عوام ہیں ان میں پھیلاتے، عام قسم کے جاہل، کسان، مزدور، بدو، اور ان کو شکار کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ حضرت علی، حضرت حسین کی مظلومیت کی بات کرتے، یہ قصے سناتے اور مظلوم ہیں اور ان کی مدد ہونی چاہیے اور ان کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ پہلے اپنے سارے عقائد نہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور جب ایک آدمی پھر ان کے ساتھ آ جاتا تو پھر سب سے پہلے تو اسے ان چیزوں میں مبتلا کرتے کہ عورتیں اس طرح وہ بکریوں کی طرح رکھی ہوئی ہیں، آؤ جو کچھ کرنا ہے بدکاریاں کرو اور عیاشیاں کرو۔ تو اس طرح لوگ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والے پھنس جاتے ہیں ان میں۔ اور پھر ان کا اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ امام، وہ تو دوسرے شیعوں کا بھی ہے کہ امام معصوم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں کوئی امام معصوم ہونا چاہیے کہ جو ظاہر کی تعویل کر سکے۔ ظاہر ان کے یہاں کیا ہے کہ یہ قرآن کہتے ہیں یہ ظاہر ہے، اور اس کا ایک باطنی مطلب ہے، اور باطنی مطلب امام بتا سکتا ہے۔ مثلا جیسے نماز، قرآن کہہ رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ظاہری حکم ہے قرآن کا، لیکن اس کا باطنی معنی کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، وہ صرف امام بتا سکتا ہے۔ تو یہ تقریباً سارے شیعہ جو باطنی ان کا یہی عقیدہ ہے۔ اور پھر امام نے کس طرح بتایا ہے وہ آگے دیکھیں، ہر چیز کی باطنی تشریح مثلا انہوں نے کیسے کی کہ مثلا روزہ ہے تو انہوں نے کہا جی روزے کا باطنی معنی کیا ہے کہ اپنے راز کی حفاظت کریں، اپنا راز کسی کو نہ بتائیں۔ بعض یعنی قیامت کے بعد اٹھایا جانا وہ کیا ہے کہ کسی آدمی کو ہدایت مل گئی ہے کہ وہ قربتی بن کرامتہ میں شامل ہو گیا ہے، تو یہ باس ہے، یعنی گویا کہ نئے سرے سے وہ زندہ ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو باس یعنی کہ مرنے کے بعد اٹھنا، باس کا معنی یہ ہے قرآن و سنت میں۔ تو انہوں نے کہا جی باس کا معنی مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے، باس کا معنی ہے کہ کوئی شخص جو ہے اسے ہدایت ملی ہے کہ وہ کرامتہ میں شامل ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ایک ہستی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہوا، اور وہ قرآن کیا ہے کہ وہ فیض جو اللہ کا ہوا وہ آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا۔ قرآن گویا کہ ان کے خیال میں اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ تو مجازی طور پہ سے کہا جاتا ہے۔ اور انہوں نے کہا جی دو الہ ہیں، ایک الہ جو ہے وہ اس نے دوسرے الہ کو پیدا کیا، اور دوسرے الہ نے پھر کائنات بنائی، تو گویا کہ کائنات بنانے والے ایک نہیں دو الہ ہیں۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے دوبارہ، جس طرح وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی واپس آئیں گے۔ اور یہ اپنے مذہب کی دعوت یہود، نصارہ، مجوسی سب کو دیتے ہیں، اور ہر ایک کو
اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں کہ جس طریقے سے اس کو قابو کیا جا سکے، جو چیزیں وہ قبول کرنا چاہے اسی طریقے سے اس کو چیزیں وہ پیش کرتے ہیں۔ تو ان کا اصل جو مذہب ہے وہ بالکل ملحدانہ ہے، سارے خیالات، انکار اللہ کا، آخرت کا، ساری چیزوں کا، اور بے حیائی اور بدکاری، یہ ساری چیزیں انہوں نے پھیلائیں۔ اور نعرہ جو لگایا سامنے لوگوں کے وہ کہ اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کے حکومت کے لیے کوشش اور اہل بیت کی حکومت کا قیام۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب اس وقت یہ فرقہ جو ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یعنی کرامتہ جو ہیں ان کا اس وقت باقاعدہ وہ وجود نہیں ہے، اس طرح کے خیالات رکھنے والوں کا۔ باقی اسماعیلیوں کے فرقے چل رہے ہیں، لیکن کرامتہ باقاعدہ کرامتہ کے نام سے اس وقت کہیں میں نے نہیں پڑھا یا کوئی کہیں پتہ چلا کہ کرامتہ اس وقت کہیں موجود ہے۔ دوسرا ایک عجیب و غریب فرقہ جو اسماعیلیوں ہی میں سے نکلے ہیں وہ ہیں دروز، اور دروز آج بھی موجود ہیں، لبنان کے اندر ہیں، اسرائیل کے اندر ہیں، شام کے اندر ہیں، باقاعدہ سیاسی جماعت بھی ہے ان کی لبنان میں، ابھی ولید جنبلاط اس کے سیاسی لیڈر ہیں۔ یہ فرقہ جو ہے یہ بھی اسماعیلیوں میں سے نکلا، فاطمی اسماعیلی جو ہے، فاطمی جن کی مصر میں حکومت تھی، ان کا ایک فاطمیوں کا حکمران ہوا ہے حاکم بامر اللہ فاطمی، 375 سے 411 تک ہجری تک۔ تو ایک شخص حمزہ بن علی بن محمد اور دوسرا اس کا ساتھی تھا محمد بن اسماعیل الدرزی نشتکین جس کا لقب تھا، ان دونوں نے نعرہ لگایا کہ حاکم بامر اللہ جو ہے وہ خدا ہے، نعوذ باللہ، حلول اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے اس کے اندر، تو اس کی الوہیت کا انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن یہ پہلے خفیہ اس کو چلاتے رہے، اس تحریک کو خفیہ طور پہ لوگوں میں پھیلاتے رہے کہ حاکم بامر اللہ خدا ہے، یہ الہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں حلول کیا ہوا ہے۔ اور ان کا پھر پروگرام یہ تھا کہ خاص وقت میں باقاعدہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں گے، اور 408 میں باقاعدہ پھر اس کا اعلان کیا حمزہ نے کہ حاکم بامر اللہ الہ ہے، خدا ہے، اور مصر میں جہاں فاطمی حکومت تھی تو لوگوں نے نہیں مانا، اور اسے ڈر ہوا کہ لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، اور یہ وہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا۔ پھر شام میں جا کر اس نے حاکم بامر اللہ کی الوہیت کی دعوت دی، اس کی خدائی کی، اور وہاں اس نے بہت سارے پیروکار اکٹھے کر لیے، اور باقاعدہ ایک مذہب کی شکل قائم ہو گئی، یہ گروہ باقاعدہ، پھر اس گروہ کے باقاعدہ مذہب نظریات بنے، عقائد پورے بنے، سیاسی ان کے عقائد۔ تو بنیادی چیزیں مثلا ان کی کیا ہیں کہ ایک تو حاکم بامر اللہ کی الوہیت کہ وہ خدا ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے گا دوبارہ، حاکم بامر اللہ دوبارہ آئے گا۔ اور یہ چیز آپ دیکھیں کہ جتنے یہ فرقے ہیں شیعوں کے، ان میں رجوع اسے کہتے ہیں، رجوع واپس آنا، تو یہ عقیدہ تقریباً سب میں ہے، کسی نہ کسی کو یہ مانتے ہیں کہ اس نے واپس آنا ہے۔ یا تو واپس آنے والا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا اور اب اس نے واپس آنا ہے، جیسے کرامتہ کا تھا کہ حضرت علی واپس آئیں گے دوبارہ، یا یہ ہے کہ وہ چھپے ہوئے ہیں، جیسے اس ناصری شیعہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام غائب ہیں، زندہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے واپس آنا ہے امام مہدی کی شکل میں۔ تو ان میں سے ہر گروہ جو شیعوں کا ہے وہ کسی نہ کسی کی واپسی کا قائل ہے کہ اس نے واپس آنا ہے، خواہ وہ واپس آنے والے کو مان رہے ہوں کہ زندہ کچھ چھپا ہوا ہے جس نے واپس آنا ہے، یا فوت ہو چکا ہے اس نے واپس آنا ہے۔ اور واپس آنے والوں کو عموماً انہوں نے مہدی کا نام دیا ہوا ہے کہ وہ مہدی آئیں گے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مہدی ہے۔ انبیاء کا انہوں نے انکار کیا بالکل، اور حمزہ جو ان کا لیڈر تھا بانی، اس کو مسیح کا لقب انہوں نے دیا کہ وہ مسیح ہے۔ جہاں سے کچھ چیز ملی لے لی، انبیاء کا جب انکار کر رہے ہیں تو یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا جی مسیح ہیں؟
تو حدیثوں میں جو آیا ذکر حضرت عیسیٰ کی واپسی کا، تو اس سے انہوں نے کہا جی مسیح یہ آگے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی حمزہ مسیح ہے، اور قادیانی جو ہیں وہ اب آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ وہ اپنے غلام قادیانی کو مسیح موعود بنایا ہوا انہوں نے بھی۔ تو یہ بھی تاریخ میں عجیب تماشے ہوتے رہے ہیں کہ انہوں نے حمزہ کو کہا کہ وہ مسیح ہے، اور انہوں نے کہا جی ہمارے دین نے تمام ادیان کو کینسل کر دیا ہے، باقی سارے دین کینسل ہیں، اب کوئی عبادات نہیں، کچھ نہیں۔ انہوں نے بھی جنت دوزخ کا انکار کیا ہے، اور تناسخ کا عقیدہ انہوں نے اپنایا جو ہندوؤں کا ہے کہ روح جو ہے وہ ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ انسان جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح آگے کسی اور انسان میں آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جنت دوزخ نہیں ہے، اسی دنیا ہی میں سزا ملتی ہے کہ اگر ایک آدمی برا ہے تو اس کی روح کسی اور برے جسم میں آ جاتی ہے، اور اگر اچھا ہے تو اچھے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو انہوں نے تعویل کی کہ جنت دوزخ یہی ہے، ثواب اور سزا اور ثواب بھی یہی ہے کہ ایک روح دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے ثواب کے لیے یا سزا کے لیے۔ تمام مذاہب کے یہ دشمن ہیں، اور خصوصاً سب سے زیادہ مسلمانوں کے۔ انبیاء کا تو انکار ہے، قرآن کا بھی انہوں نے انکار کیا، اور یہ کہتے ہیں قرآن سلمان فارسی نے وضع کیا تھا، نعوذ باللہ۔ اور تاریخ ان کی 408 سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ 408 میں حاکم امر اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا ان کے بانی نے۔ تو ہماری جس طرح تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے، تو ان کی تاریخ 408 سے شروع ہوتی ہے۔ اور قیامت کیا ہے، قیامت سے مراد کیا ہے، قیامت کا معنی کیا ہے ان کے ہاں؟ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا مطلب جو آیا ہے تو قیامت ہے حاکم بامر اللہ کا واپس آنا۔ حاکم بامر اللہ جس کو یہ الوہیت کا انہوں نے اعلان کیا، یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے مراد یہ ہے کہ حاکم بامر اللہ واپس آئے گا، اور پھر اس کے ساتھ مل کر ہم کعبہ کو گرائیں گے۔ یہ بھی ذرا سوچ دیکھیں کہ کرامتا نے بھی کعبہ کو جا کر گرانے کی کوشش کی، اور یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو تو سیاسی اقتدار نہیں ملا نا، ورنہ یہ بھی کوشش کرتے، سیاسی اقتدار ملا ہی نہیں۔ تو ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ حاکم بامر اللہ جب واپس آئے گا تو اس کے ساتھ مل کر ہم کعبہ پہ حملہ کریں گے اور کعبہ کو گرائیں گے، اور اپنے سوا سب لوگوں کا خاتمہ کر دیں گے، صرف دروزی جو ہیں ان کو کا اقتدار ہوگا، اور مسلمانوں پہ ذلت مسلط کریں گے ہم، اور مسلمانوں سے جزیہ لیں گے، ٹیکس جو اسلامی حکومت میں اس وقت غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا۔ پھر ان کا خاص ایک میثاق ہے کہ جو بھی درزی بننا چاہتا ہے وہ میثاق پڑھ کے داخل ہوتا ہے، اور 40 سال تک ان کی کوئی مذہبی چیز کسی پہ واجب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد مذہبی احکام انسان پہ واجب ہوتے ہیں، اس لیے جب کوئی درزی 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر یہ باقاعدہ ایک عہد نامہ پڑھوا کر اسے اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور مذہبی رسمیں تم نے کیسے اور کیا ادا کرنی ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حاکم بامر اللہ جس کو انہوں نے خدا مانا، اس کی خدائی کا اعلان کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ حاکم بامر اللہ نے 5 نبی بھیجے ہیں، جن میں سے ایک حمزہ ہے اور ایک اسماعیل جو بانی ہے ان کے، اور ایک محمد کوئی ہے ان کا، اور ایک ابو الخیر اور ایک بہا، یہ 3 ان کے گروہ میں سے آئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ 5 نبی ہیں جو حاکم بامر اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو عام ان کے معاشرتی جو نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے اس میں غیر درزیوں سے ان کا نکاح حرام ہے، اور لڑکیوں کو وراثت یہ نہیں دیتے، بہن کی حرمت ان کے ہاں نہیں ہے، یعنی بہن سے نکاح ہو سکتا ہے ان کے ہاں، اور ان کے دین میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، کسی کو دعوت نہیں دیتا یہ اپنے مذہب میں داخل ہونے کی، جتنے ہیں بس وہی ہیں، کوئی اور نیا شخص درزی نہیں بن سکتا۔ اور 5 اور 7 کے عدد کو ان کے ہاں خاص اہمیت حاصل ہے۔ اب اس کی یہ کیا تعویلیں کرتے ہیں خفیہ کہ یہ جتنے باطنی فرقے ہیں انہوں نے اس طرح کی چیزوں کو بھی خاص طور پہ لیا ہے کہ مثلا یہ عدد جی 7 کا کیوں ہے، نمازیں 5 کیوں ہیں، چیزیں ہفتے کے دن 7 کیوں ہیں، طواف کرتے ہیں تو 7 چکر ہیں، سعی ہے تو 7 چکر ہے، تو یہ 7 کا عدد جو ہے اس میں کوئی خاص چیز ہے، یا 5 کے عدد میں خاص چیز ہے۔ تو اس طرح کے خفیہ معنی پہنانے کی کوشش کرنی ان چیزوں کو، یا جیسے حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اس طرح کے ان کو خاص معنی پہنانے کی کوشش کرنی۔
تو ان سے خاص اپنی مرضی کے معنی بنانے، یہ تمام باطنی فرقوں نے یہ کام کیا، اور اس میں یہ بھی ہیں دروز بھی اور دوسرے بھی شیعوں کے اس طرح کے فرقے شامل ہیں۔ ایک اور فرقہ جو بالکل دروز کا میں نے بتا دیا نا کہ یہ اس وقت بھی ہیں، اور اس وقت ان کا وجود شام میں ہے، لبنان میں ہے، اور اسرائیل میں ہے۔ ایک اور فرقہ جو اسی طرح کا، جو اسماعیلی شیعوں میں سے اسماعیلی یا دوسرے جو اثناعشری ہیں ان کے درمیان ہے، یہ ہے نصیری فرقہ۔ یہ بھی اس وقت موجود ہے شام کے اندر، تقریباً 10% کے قریب ان کی تعداد ہے، لیکن حکومت انہی کے پاس ہے۔ موجودہ جو صدر ہیں شام کے، اس کے اور پہلے والے، یہ دونوں نصیری فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور تعداد ان کی تھوڑی ہے وہاں، لیکن حکومت ان کے قبضے میں ہے۔ وہ آگے میں بتاؤں گا کیسے ہوا۔ تو اس فرقے کا، نصیری فرقے کا بانی جو شخص ہے وہ ہے ابو شعیب محمد بن نصیر۔ یہ بصرہ کا رہنے والا تھا، بصری۔ اثناعشری شیعوں کے جو 11ویں امام ہیں حسن عسکری، ان کے ساتھ یہ رہا، اور اس نے دعویٰ کیا کہ میں ان کے علم کا وارث ہوں اور حجت ہوں، اور میں مرجع ہوں، یعنی جو چیز ان کے بارے میں معلوم کرنی ہو مجھ سے معلوم کریں، اور میں باب ہوں ان کا، دروازہ، یعنی ان تک پہنچنا ہو جس نے وہ میرے ذریعے پہنچے۔ یہ بھی ایک اصطلاح ہے خاص جو اس طرح کے باطنی فرقوں میں آئی، اور اس اصطلاح کی بھی بنیاد جو ہے وہ میں بہرحال آگے بتانی تھی، لیکن میں بتا دیتا ہوں یہ کہ ان باطنی فرقوں نے موضوع حدیثیں جو گھڑیں اور اپنے مقاصد کے لیے، تو ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے گھڑی ہوئی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، آپ نے عام سنی ہوگی کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم کا دروازہ ہوں اور علی اس کا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو باب یعنی دروازہ۔ تو انہوں نے کہا جی یہ علم کون سا ہے؟ یہ باطنی علم ہے۔ ایک تو ہے نا قرآن و حدیث کا علم، وہ تو الگ ہے، اس کو یہ کہتے ہیں ظاہری علم، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اصل باطنی علم ہے، اس باطنی علم کا شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور علی دروازہ ہیں، باب ہے۔ تو وہ باطنی علم صرف حضرت علی کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے باب کی اصطلاح باطنی فرقوں میں استعمال ہوتی ہے، یعنی جب اس نے کہا جی میں ان کا باب ہوں، دروازہ، یعنی ان کا جو علم ہے وہ میرے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، باطنی علم خاص طور پہ میرے ذریعے حاصل ہوگا۔ اور بدقسمتی سے یہی اصطلاح صوفیوں نے بھی استعمال کی، جب ان کا ذکر آئے گا تو میں بتاؤں گا وہاں۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا کہ حسن عسکری 11ویں جو امام ہیں اثناعشری شیعوں کے، ان کا میں باب ہوں، میں دروازہ ہوں، تو جو کچھ ان کے بعد کسی نے حاصل کرنا ہے وہ مجھ سے حاصل کرے۔ اور جب 12ویں امام کو غائب قرار دے دیا گیا تو پھر اس نے کہا جی کہ اب ان کا بھی میں ہوں باب، ان کا سبھی جو معلوم کرنا ہے مجھ سے کریں، میرا رابطہ ہے ان سے، رابطہ کمیٹی کا میں ہوں چیئرمین جی، کہ امام صاحب مجھے بتاتے ہیں جو کچھ ہے، مجھے علم بتاتے ہیں، جو احکام ہیں، میرا ان سے رابطہ ہے۔ دوسرے اور بھی دعوے دار تھے رابطے کے، لیکن اس نے کہا جی میرا رابطہ ہے ان سے، تو جو کچھ ان کے بارے میں حاصل کرنا ہو وہ مجھ سے حاصل کرے۔ پھر ان کے عقائد جو آگے بڑے باقاعدہ، اس نے جب اپنے الگ ایک فرقے کی بنیاد رکھی اور باقاعدہ اپنے عقائد بنائے، تو ان عقائد میں اس نے بھی دروز کی طرح حلول کا عقیدہ اختیار کیا۔ حلول سے مراد یہ ہے جو بھی حلول کا عقیدہ اختیار کرتے ہیں تاریخ میں، یہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے اور بھی کئی مذاہب میں، دروز میں بھی تھا، کہ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے اندر حلول کر آئی ہے۔ حلول کہتے ہیں، عام کہتے ہیں نا حل، آپ نے چینی پانی میں حل کر دی جی، گلاس میں حلول حل ہوگی، تو کہتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی جسم کے اندر حلول کر لیا ہے، داخل ہوگی اللہ کی ذات کسی انسانی جسم میں، اس کو حلول کہتے ہیں۔ تو ان کے ہاں ایک تو حلول کا عقیدہ ہے، تو اس حلول کے عقیدے کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت علی کے جسم میں حلول کیا، جس طرح
حضرت جبرائیل نے انسانی شکل اختیار کی، انسانی شکل میں آتے تھے، تو اس طرح یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کی شکل میں ظہور اللہ کا ہوا، حلول کیا اللہ نے حضرت علی کی شکل میں، جس طرح حضرت جبرائیل مختلف شکلوں میں آتے تھے۔ تو ایک تو حلول کا عقیدہ اپنایا انہوں نے، پھر اسی طرح تناسخ کا عقیدہ جو دروز کے ہاں بھی تھا کہ روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی جاتی ہے، ثواب کے لیے یا اس کے لیے عقاب کے لیے، دونوں کے لیے۔ پھر آئمہ جتنے ہیں اثنا عشری شیعوں کے سارے، انہوں نے سب آئمہ کی بھی الوہیت کا اعلان کیا کہ یہ آئمہ جو ہیں یہ سب الہ تھے۔ اچھا، ایک اور بات بڑی عجیب و غریب کہ میں نے ذکر کیا تھا پہلے، اور یہ بات تو بہرحال اکثر مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے قتل کیا وہ خارجی تھا، ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم۔ تو اثنا عشری شیعوں کے ہاں بھی وہ بدترین آدمی ہے جی، اور عام اہل سنت بھی اس کو بدترین شخص سمجھتے ہیں، انتہائی بدبخت اور بدترین فاسق و فاجر بدکار، سوائے خارجیوں کے۔ خارجی اسے بڑا ہیرو مانتے ہیں اپنا، اور بہت بڑا ولی ان کے ہاں ہے۔ لیکن یہ نصیری جو ہیں، حالانکہ یہ شیعوں کا فرقہ ہے، یہ بھی ابن ملجم کو بڑا نیک آدمی مانتے ہیں کہ بہت بہت بہترین آدمی ہے وہ، اور یہ ابن ملجم سے محبت کرتے ہیں بڑی، اور اس کی محبت کی دعوت دیتے ہیں کہ ابن ملجم سے محبت کرو، اور اس کے ہاں بڑا، ان کے ہاں بڑا مقام ہے اس کا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی کی ذات میں اللہ نے حلول کیا، تو گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی خود خدا تھے، تو حضرت علی نے ایک جسمانی شکل اختیار کی ہوئی تھی، تو گویا کہ یہ کہتے ہیں کہ لاہوت نے، ناسوت کہتے ہیں انسانی جسم کو، تو لاہوت نے الوہیت جس میں تھی، لاہوت نے ناسوت انسانی جسم کے اندر داخل حلول کیا ہوا تھا۔ تو یہ کہتا ہے کہ ابن ملجم نے لاہوت کو ناسوت سے نجات دلا دی، حضرت علی کو نجات دلا دی انسانی جسم سے جو کہ الوہیت تھی، تو انسانی جسم سے نجات دلا دی قتل کر کے، ورنہ وہ پھنسے رہتے اسی میں۔ تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ابن ملجم نے تو بہت اچھا کام کیا کہ حضرت علی جو گرفتار گویا کہ ہو گئے تھے انسانی جسم میں، تو اس نے قتل کر کے انسانی جسم سے ان کو نجات دلا دی۔ پھر یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی بادلوں پہ رہتے ہیں، اور بادل دیکھیں تو اس طرح خاص ان کے پھر اذکار ہیں جو پڑھتے ہیں۔ پھر اس سے بھی عجیب و غریب عقائد جو آدمی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیسے ہیں، لیکن یہ ہیں، اور تاریخ میں اس طرح کے اس سے بھی بدتر قسم کے عقائد اپنائے ہیں لوگوں نے، اور حیرانگی یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ان چیزوں کو قبول کیسے کر لیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنی عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر وہ ایسی ایسی چیزوں کو قبول کرتا ہے کہ جن کو شاید جانور بھی قبول نہ کرے۔ یعنی عقل اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو انسان کو دی گئی ہے، کہ عقل کے ذریعے وہ خیر اور شر کو پہچانتا ہے، عقل کے ذریعے وہ صحیح اور غلط کو پہچانتا ہے۔ لیکن جب انسان عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں، بلکہ جانور پھر بھی جو حص سے کچھ ملی ہوئی ہے وہ اپنی اس حص کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن انسان پھر جانور سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ تو یہ جتنے باطنی فرقے ہیں یا باطنی جو مکتب فکر ہیں، صوفی بھی ان میں شامل ہیں، یہ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ وہ یہ ہے کہ تم نے عقل سے کام نہیں لینا، عقل کو بند کر دو، تالا لگا دو سب سے پہلے۔ اس لیے وہ جانتے ہیں اگر انسان عقل سے کام لے رہا ہو تو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، یا کم از کم کو حد ہوگی بیوقوف بننے کی، اس سے آگے نہیں انسان جاتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ تمہاری عقل ان چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی، یہ ظاہری کچھ اور ہیں، باطنی کچھ اور ہیں۔ تو ہر چیز کا انہوں نے باطنی معنی دیا ہوا ہے، اور وہ باطنی معنی کون ہے وہ صرف خاص لوگ جانتے ہیں، سینہ بسینہ آ رہے ہیں، وہ کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، کوئی بنیاد ان کی نہیں ہے کہ کوئی کہہ سکے یہ تو سینہ بسینہ ہے، اماموں میں بتایا سینہ بسینہ آ رہا ہے، وہ باطنی علم ہے ایک۔
تو عام بندہ تو نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے، نہ غور و فکر کر سکتا ہے، نہ کسی کی عقل اس تک پہنچ سکتی ہے. تو لہٰذا عقل کو آپ بالکل باہر رکھ کے آئیں ہماری مجلس میں، یا تالا لگا کے اسے آئیں. تو جب عقل ہی کو تالا لگ گیا تو ختم. پھر جو چاہیں انسان کو فلسفے پڑھا دیں اور جو چاہیں عقائد پھیلا دیں، پھر انسان جانوروں کی طرح وہ پیچھے چلتے رہتے ہیں. تو انہی عجیب و غریب عقائد میں سے دیکھیں کہ یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت علی کو یہ کہتے ہیں خدا ہیں، الوہیت ان کی مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ حضرت علی نے محمد کو پیدا کیا، نعوذ باللہ، اور محمد نے سلمان فارسی کو پیدا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ، یہ تو کفر ہے. لیکن بہرحال کہتے ہیں جی نقل کفر نہیں ہے، کسی کا کفر بیان کرنا جی. لیکن کہتے ہیں کہ علی نے محمد کو پیدا کیا، محمد نے سلمان فارسی کو پیدا کیا، اور سلمان فارسی نے 5 یتیموں کو پیدا کیا. اچھا، وہ 5 یتیم دیکھیں اور ان کے کارنامے ذرا دیکھیں. وہ 5 یتیم کون ہیں؟ جن میں سب سے پہلے ہیں مقداد مشہور صحابی ہیں. تو مقداد کیا ہیں، کیا کام ہے ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے رب ہیں اور خالق ہیں. یتیم جن کو سلمان فارسی نے پیدا کیا، ان یتیموں میں جو مقداد ہیں وہ لوگوں کے رب ہیں اور خالق ہیں، لوگوں کے خالق اور رب وہ ہیں. دوسرے یتیم کون ہیں جی؟ ابو ذر غفاری مشہور صحابی. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ستاروں کی گردش اور ان ساری چیزوں کے وہ ہیں ذمہ دار. عبداللہ ابن رواحہ مشہور صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کی روحیں قبض کرنا اور ہوائیں وغیرہ جو ہیں، اس کا یہ ان کے پاس ہے اختیارات سارے. کائنات کا نظام گویا کہ یہ چلا رہے ہیں سارے مل کر، اور یہ محکمے تقسیم کیے ہوئے ہیں. عثمان بن مظعون یہ بھی صحابی ہیں مشہور. تو یہ کہتے ہیں معدہ، جسم کی حرارت اور لوگوں کی بیماریاں، یہ محکمہ ان کے پاس ہے. تو اصل میں شیعہ جو ہیں شروع سے سارے، انہوں نے اپنے طور پہ ایک یہ سمجھا کہ باقی اکثر صحابہ کو تو کہا جی برے ہیں، حضرت علی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، لیکن کچھ صحابہ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ حضرت علی کے عامی تھے، جن میں حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری، سلمان فارسی. تو انہوں نے خاص ان مقام ان کے ہاں حاصل ہے انہیں. تو اسی لیے یہاں بھی جو فلسفہ انہوں نے بنایا تو اس میں ان صحابہ کو لے آئے کہ یہ ہیں اس میں. ایک اور قمبر بن قادان ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے جسم میں روح پھونکنے کا جو محکمہ ہے وہ ان کے پاس ہے. تو یہ گویا کہ پوری کائنات کے بارے میں بتا رہے ہیں نظام کہ خالق کون ہے، آگے جی کس نے کس کو پیدا کیا ہے، اور کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے. باقی جو جتنی عبادات ہیں ان کے جو باطنی معنی انہوں نے دیے، کہ مثلا حج کے بارے میں کہتے ہیں کفر ہے یہ، اور یہ بتوں کی عبادت کی طرح ہے، اس لیے کوئی یہ نصاری حج نہیں کرتا. اور روزے کو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں سے بس الگ رہنا یہ روزہ ہے. جنابت، جب ہم کہتے ہیں غسل واجب ہے، تو یہ کہتے ہیں جنابت کیا ہے کہ جب آپ باطنی علم آپ کو حاصل نہیں ہے تو وہ جنابت کی حالت ہے آپ کی، جو ان کا خاص علم ہوتا ہے باطنی. اور طہارت کی حالت کیا ہے کہ جب آپ کو باطنی علم حاصل ہو جائے تو آپ طاہر ہیں، آپ پاک ہیں، اور جب تک باطنی علم حاصل نہیں ہے تو آپ ناپاک ہیں، ناپاکی کی حالت ہے وہ. قرآن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بالکل اس کے ذریعے حضرت علی کے لیے اخلاص کی تعلیم کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ قرآن پڑھنے سے حضرت علی کے لیے اخلاص پیدا ہوتا ہے آدمی کے اندر، بس یہ ہے. اور نماز کہتے ہیں کیا ہے کہ حضرت علی، حسن، حسین، محسن اور فاطمہ، یہ 5 نام پڑھنا جو ہے، یہ 5 نام پڑھنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے، طہارت بھی حاصل ہو جاتی ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے. اور یہ اس میں بھی پھر محسن، وہ کہتے ہیں وہ خاص راز ہے حضرت حسن حسین کے. محسن تیسرا بیٹا یہ مانتے ہیں حضرت علی کا، حضرت فاطمہ میں سے. اور یہ بعض شیعہ جو ہیں وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ فوت ہو گئے تھے پیدا ہوتے ہی شاید، تو ان کے ہاں خاص وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک راز ہیں خاص. یہ 5 نام، علی، حسن، حسین، محسن، فاطمہ، یہ کہتے ہیں یہ 5 خاص نام ہیں، ان کے کو پڑھنا دہرانا یہی نماز ہے. شراب کی یہ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں
اور حتیٰ کہ انگور کا درخت جو ہے جس سے شراب بنائی جاتی ہے کہتے ہیں اس کو کاٹنا منع ہے، اور اس کی کسی ٹہنی کو کاٹنا یا جڑوں سے اسے اکھاڑنا یہ بڑا گناہ کا کام ہے، اس لیے کہ شراب اسی سے بنتی ہے، تو شراب کا یہ بڑا احترام کرتے ہیں۔ نماز کی بعض شکلیں جو انہوں نے بنائی ہیں اس میں سجدہ یا رکوع وغیرہ نہیں ہے، کوئی اسی طرح کوئی خاص اذکار بیٹھ کے یا کچھ وہ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں عیسائیوں کی بھی انہوں نے اپنائی، اور دروز نبی نے اپنائی اور انہوں نے بھی اپنائی۔ عیدیں جو ان کے ہاں ہیں تو جمعہ کی تو خیر نماز نہیں پڑھتے یہ، تو عیدیں ایک تو نوروز کی عید مناتے ہیں جو ایرانیوں کی عید ہے، ایرانی سال ہے ان کا خاص، اسلام سے پہلے کی جو عیدیں ان کی چلی آ رہی ان میں سے وہ ہے۔ اور غدیر کا جو شیعوں کے ہاں یہ خیال ہے شیعوں کا کہ اس یوم غدیر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے وصی ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کو یہ عید مناتے ہیں۔ مبالغے کی جو دعوت دی گئی عیسائیوں کو جو نجران سے آئے تھے، تو اس دن مبالغے کی جو تاریخ ہے اس کو یہ عید مناتے ہیں۔ اور حضرت عمر شہید کیے گئے جس دن، وہ بھی ان کے ہاں عید کا دن ہے، اس کو بھی عید کے دن کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات یہ بھی میں نے سنی، مجھے ویسے پہلے پتہ نہیں تھا کہ، اور یہ بات کوئی اب ڈھکی چھپی نہیں لگتی، اس لیے کہ ٹی وی پہ یہ بات آ چکی ہے اعلانیہ، ایک بہت بڑے عالم نے یہ بات کہی ایک شیعوں کے ایک عالم کو مخاطب کرتے ہوئے، اور اس نے انکار نہیں کیا کہ یہ نہیں ہے، کہ ایران میں باقاعدہ ابو لولو فیروز جو حضرت عمر کا قاتل ہے، تو اس کا مزار بنا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس مزار پہ عرس لگتا ہے، اور جس طرح یہ اپنے اماموں کے مزار پہ جاتے ہیں اسی طرح اس کے مزار پہ بھی وہ جاتے ہیں، اور بڑی اس کی تعظیم اور بڑا اس کو ایک بڑا افضل آدمی سمجھ کر اس کے مزار کی زیارت کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک عالم نے، ایک شیعہ عالم سے ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ نہیں ہو رہا، تو یہ نہیں کہا اس نے کہ نہیں، اس نے کہا کہ یہ بس کچھ لوگ ہیں جو کرتے ہیں، ہمارا اس سے تعلق نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ تو مدینہ میں جب اس نے حضرت عمر کو شہید کیا تو وہیں اس نے خودکشی کر لی، خود ہی جب دیکھا کہ پکڑا جائے گا خودکشی کر لی، اور خودکشی کی تو ظاہرہ مدینہ ہی میں دفن کیا گیا ہوگا اسے، ایران کیسے پہنچ گیا یا اس کا مزار وہاں کیسے بن گیا بعد میں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے دور میں تو نہیں بن سکتا جب تک خلافت راشدہ تھی، یا بعد میں اسلامی حکومت رہی، عباسیوں کا دور بھی تھا، اس میں تو ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کب بنا ہے، اور اب باقاعدہ یہ واضح ہے، اب ڈکی چھپی بات نہیں کہ مزار اس کا بنا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی زیارت ہو رہی ہے، اور رش ہوتا ہے وہاں، اور بلکہ بعض لوگوں نے طواف کیا جاتا ہے باقاعدہ اس کے مزار کا۔ تو اسی طرح ان کے ہاں بھی نصیری جو ہیں، ان کے ہاں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن ہے وہ یہ عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ تو یہ ہیں ان کے یہ بڑے بڑے فرقے۔ دوسرے ٹائم ہو گیا، انہی میں سے میں اتنا ذکر کر دیتا ہوں۔ حسن بن صبا کا تو میں نے ذکر کیا، جو مشہور تاریخ میں پہلے بلکہ کہیں کہ خود کش حملے انہوں نے شروع کرائے تھے، اور ان کا مشہور یہ ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا، انہوں نے نوجوانوں کو تیار کیا، انہیں خوب شراب اور بدکاریوں میں ڈالتے، اور انہیں ترغیب دیتے کہ اگر فلاں کو قتل کر کے آؤ تو یہ عیاشیاں تمہیں کروائیں گے، اور پھر خفیہ طریقے سے یہ لوگوں کو بھیجتے فلاں کو جا کے حملہ کر کے خنجر سے قتل کر دو۔ تو بہت بڑے بڑے مسلمانوں کو جو علماء اس وقت کے تھے، لیڈر، ان کو انہوں نے شہید کروایا، حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی پہ بھی انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اور اس وقت یہ حال تھا کہ خوف طاری ہوتا تھا عالم اسلام میں ہر وقت کہ پتہ نہیں کب کوئی اچانک آدمی خفیہ طریقے سے آ کے، جیسے آج کو خود کچھ بمبار پھر رہا ہے جی کہ آپ کو کوئی پتہ نہیں نیچے اس نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے کیا ہے، کسی بھی جگہ آ کے دھماکہ کر دے۔ تو اسی طرح اس وقت ان کے دور میں یہ حال ہوتا تھا کہ ہر آدمی نظر آتا تھا کسی کو، پتہ نہیں یہ کوئی حملہ کرنے نہیں آیا ہوا، اسماعیلی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو قتل کرواتے رہے، اور ان کا ایران ہی کے اس علاقے میں بڑا عروج ہوا ان کا، اور پھر ہلاکو خان نے آ کر ان کا خاتمہ کرایا اور مسلمانوں کی جان چھڑائی ان سے۔ تو یہ بھی اسماعیلیوں میں سے ہیں۔ حسن بن صبا، میں نے بتایا نا فاطمیوں کا جو دو فرقے بنے، ایک مستعلی اور ایک نظاری،
تو جو نظاری گروہ ہے مشرقی نظاری انہیں کہتے ہیں مشرقی، ان سے آگے یہ چلے حسن بن صبا۔ پھر ایک دوسرا فرقہ جو انہیں اسماعیلیوں میں سے نکلا، جنہیں آج ہم اسماعیلی سمجھتے ہیں، یہ ہیں آغا خانی اسماعیلی۔ تو یہ بھی اسی نظاری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ اٹھے آ کر 19ویں صدی کے پہلے 1/3 میں یہ اٹھے ہیں، اور اسماعیلی نظاری ہیں، یہ بھی نظاری جو پھر گروہ تھا اسی سے یہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس شخص نے اعلان کیا اس فرقے کا ایران کے اندر، وہ ہے حسن علی شاہ۔ اس کو آغا خان اول کہتے ہیں، آغا خان کا لقب انگریزوں نے دیا اس کو، تو آغا خان اول ہے یہ، 1888 تک یہ تھا۔ پھر یہ اس کا بیٹا دوسرا آیا آگے آغا علی شاہ کے نام سے، یہ آغا خان ثانی کے نام سے ہے، 1885 تک یہ رہا۔ پھر اس کا آگے بیٹا آیا محمد الحسینی، یہ آغا خان ثالث ہے، یہ 1885 سے 1957 تک یہ رہا۔ اور پھر آگے چوتھا جو ہے وہ کریم آغا خان ہے موجودہ۔ تو یہ آغا خانی اسماعیلی ہیں، اسماعیلی اس لحاظ سے کہ وہی محمد بن اسماعیل سے تعلق ہے، اور یہ پھر فاطمیوں سے آگے نکلے، فاطمیوں کے 2 گروہ بنے تو ان سے ہی آگے نکلے، تو یہ بھی اپنے آپ کو اسماعیلی کہتے ہیں، اور یہ ہے آغا خانی اسماعیلی۔ اور ایک اور اسماعیلی ہیں، اور وہ ہیں بوہرا جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی فاطمیوں ہی سے نکلے ہیں الگ۔ فاطمیوں ہی کے ایک امام ہوئے ہیں طیب کے نام سے، اور ان کا فاطمیوں کا جو اختلاف ہوا تو انہوں نے طیب کو مان لیا، تو انہوں نے طیب کو امام مانا۔ تو آگے پھر امام غیب کا تصور آ گیا کہ امام غیب ہیں، اور اماموں کے دائی آگے بن گئے جو اماموں کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ تو پھر ان کے بوروں کے 2 گروہ بن گئے، ایک داودی بورہ ہیں جو پاکستان ہندوستان میں ہیں، اور ایک سلیمانی بورہ ہیں جو یمن کے اندر ہیں۔ تو یہ بورہ جو ہیں یہ بھی اسماعیلی ہیں، شیعہ فاطمیوں سے نکلے ہیں، اور ان کے ہاں بھی امام طیب ان کے جو جن کو یہ امام مانتے ہیں، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، مہدی ان کو یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے۔ تو گویا کہ مہدی تقریباً سب کے ہیں اپنے اپنے۔ اثنا عشری شیعوں کے مہدی کون ہیں؟ 12ویں امام جو غائب ہیں وہ آئیں گے، باقی جو ہیں سب کے مہدی ہیں اپنے اپنے، اور پھر سنیوں نے بھی اپنے مہدی بنائے ہوئے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بھی مہدی آئیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی مہدی کا نام لے کے اٹھتا ہے جی، تو اسے آج تک زندہ نہیں چھوڑا کسی نے، خواہ وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں۔ تو سنیوں میں سے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ہوں مہدی، تو وہ فوراً کفر کا فتویٰ لگا کے اسے قتل کر دیا جاتا ہے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور شیعوں میں بھی اگر کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں ہوں مہدی، تو وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ میرا خیال ہے جب سے عراق میں ابھی یہ حکومت آئی ہے نئی صدام کے بعد، تو 3-4 مہدی اٹھ چکے ہیں اور قتل ہو چکے ہیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ہر کوئی مہدی تو بنائے بیٹھا ہے، اور مہدی نے آنا ہے، اور آنے کے بعد یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہ مہدی جو ہے وہ پہچانا کیسے جائے گا، کیسے ثبوت ملے گا یہ مہدی ہے، اور کیا کیا ہوگا، وہ ایسی چیز ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی دعویٰ کرے گا اس کی خیر نہیں ہے، جس نے کیا اس نے مزہ چکھا ہے ہمیشہ۔ الا یہ کہ کوئی مہدی بنے ہیں تاریخ میں بہت سارے، وہ جس نے طاقت کے ذریعے کہیں قبضہ کر لیا اور اپنے آپ کو مہدی کہلوانا شروع کر دیا، وہ الگ ہیں۔ لیکن وہ جو مہدی سمجھے بیٹھے ہیں سارے جی قیامت سے پہلے آنا ہے، تو وہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ مہدی ہے؟ تو وہ سب کے ہاں اپنے اپنے مہدی ہیں، اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مہدی آئے گا تو ہم یہ کریں گے۔ میں نے کہا نا کہ جو ہیں وہ تو کعبے کو گرانے کے لیے بھی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مہدی آئیں گے تو مل کر کعبہ گرائیں گے، اور کوئی کہہ رہے ہیں جی مہدی آئیں گے تو ہم حضرت عمر ابو بکر کی نعوذ باللہ قبروں سے انہیں نکال کے کوڑے ماریں گے جب ہمارے مہدی آئیں گے۔ تو اس طرح ہر ایک اپنے مہدی کے آنے پہ انتظار کیے بیٹھا ہے کہ کیا کیا کارنامے انہوں نے کرنے ہیں مہدی کے ساتھ مل کر۔ تو یہاں یہ جو چیز ہے کہ یہ سارے فرقے جو آپ نے دیکھے عجیب و غریب، تو سب نے نعرہ کیا لگایا؟
حضرت علی اور ان کی اولاد کی مظلومیت اور ان کے لیے اقتدار کی کوشش کہ ان کو اقتدار ملنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے سیاسی فائدے اس سے اٹھائے گئے اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا گیا. پوری تاریخ ہماری جو ہے اس میں، اور آج بھی اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور یہ ایسا عجیب و غریب طریقہ ہے کہ جس میں ہر وقت ان کی مظلومیت کے قصے سنا کر لوگوں کا ذہن خاص بنایا جاتا ہے، ان میں جذبات ابھارے جاتے ہیں، اور دوسرا کوئی گروہ سامنے رکھ کر اس سے نفرت پیدا کی جاتی ہے کہ گویا کہ ان کے قائل نہیں ہیں وہ گویا کہ سارے وہ ہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا یا حضرت علی پہ ظلم کیے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نفرت ساری پھر ادھر شفٹ ہو جائے گی جو بھی سامنے ہے. تو اس وجہ سے پھر عجیب و غریب قسم کی سوچ تاریخ میں ان لوگوں میں پیدا ہوتی رہی. آج یہ سوال بڑا عجیب ہے کہ کیوں آخر اٹھ کر وہ پورے حاجیوں کو جا کر قتل کر رہے ہیں؟ اتنی درندگی. تو یہ درندگی اس لیے آئی کہ جب آپ اس طرح کی سوچ بنائیں گے کہ ایک بچے کو شروع سے ایک مظلومیت اور فلاں مظلوم ہے اور اس پہ اتنا ظلم ہوا سنا کے اس میں جذبات ابھریں گے انتقام کے کہ انتقام بدلہ لینا ہے. تو اب بدلہ کس سے لینا ہے؟ یزید اور وہ تو گئے. اب وہ کہتے ہیں یہ سارے جو ہمارے خلاف ہیں یا جو ہمارے عقائد کو نہیں مانتے یہ سارے یزیدی ہیں اور یہ سارے وہ ہیں جو قاتلین حسین ہیں، اور اب گویا کہ بدلہ ان سے لیا جائے گا. اور آج بھی دیکھیں نعرے لگتے ہیں ہائے حسین کا بدلہ. تو آج کس سے آپ نے حسین کا بدلہ لینا ہے؟ کون ہے جن سے آپ نے؟ کیا موجودہ مسلمانوں میں کسی نے حسین کو شہید کیا ہے؟ کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اور پھر وہ جیسے اس دور کے ایک فرعون نے نعرہ لگایا تھا نا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارا دشمن ہے. تو یہاں بھی یہی نعرہ ہے کہ دو ہی کیمپ ہیں، یا جی حسین کا کیمپ ہے یا یزید کا کیمپ ہے. تو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ گویا کہ یزید کے کیمپ میں ہے. جی تو جو یزید کے کیمپ میں ہے جی تو گویا کہ اس وقت جتنے عام مسلمان ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ گویا کہ ان کی نظروں میں یزید کے کیمپ میں ہیں. اور پھر یزید کا ظلم اور سارا جو سنایا جاتا ہے پیدا ہوتا ہی ہر ایک کو روزانہ، اور اس کے بعد یہ کہ انتقام لینا ہے. جی تو جب بھی وہ موقع ملے گا وہ بدترین انتقام تاریخ میں پہلے بھی ہوا ہے اور ابھی بھی ہماری قریب ترین تاریخ میں قریب ترین ہو چکا ہے، اس کے نتائج نکل چکے ہیں. اور آگے بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے، معاف کرے اس امت پہ کیا کچھ آگے آنے والا ہے. تو یہ دو جو قتل تاریخ میں ہمارے ہوئے، دو ہستیاں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، دونوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے امت کو برباد کیا گیا جی، اور اس کے تباہ کن نتائج امت نے بھگتے اور بھگتتی رہی، اور آئندہ بھی کب تک یہ بھگتتی رہے گی. تو یہ تو موضوع اسی پہ میں اس کو